منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے قوم کے نوجوانوں، اپنی تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھو۔ اے قوم کے نوجوانوں، اپنے تاریخ کی ورق گردانی کر کے دیکھو۔ آخر کیا بات تھی کہ چند جبہ پوش مسلمان، چند کمبل پوش مسلمان، چند پیوند لگے کپڑے پہننے والے مسلمان اگر کسی علاقے میں آ جائیں تو قیصر بھی کانپتا نظر آئے، کسریٰ بھی کانپتا نظر آئے، بڑے بڑے تاجدار بھی کانپتے نظر آئیں، بڑے بڑے جرنیل بھی کانپتے نظر آئیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے لشکریوں، تم ان کمبل پوش مسلمانوں سے کیوں کانپ رہے ہو؟ اے جرنیلوں، تم ان فاقہ زدہ مسلمانوں سے کیوں کانپ رہے ہو؟ اے یہودیوں بتاؤ، اے نصرانیوں بتاؤ، اے آتش پرستوں بتاؤ، اے مشرکوں بتاؤ، آخر کیوں کانپ رہے ہو؟ یہ ہولے دل کیوں اٹھا ہوا ہے؟ یہ بلڈ پریشر کیوں بڑھا ہوا ہے؟ جواب ملے گا نادان، یہ دیکھنے میں فاقہ مست ضرور ہیں مگر فاقہ مست ہو کر بھی عشق الہی میں ایسے مست ہیں کہ بڑے بڑوں کے حوصلے ان کے آگے پست ہیں۔ بڑے بڑوں کے حوصلے ان کے آگے پست ہیں۔ ارے بڑے بڑے ان سے لڑے اور ان کے آگے اڑے مگر کوئی نہ رہ سکے کھڑے، سب کے سب منہ کے بل گر پڑے۔ یہ وہ قوم مسلم ہے جو پستی میں تو رہتی ہے، یہ وہ قوم مسلم ہے جو حالات کی پستی میں تو رہتی ہے، جو غریب بستی میں تو رہتی ہے، ارے یہ تنگ دستی میں بھی رہتی ہے اور گھر گرستی میں بھی رہتی ہے مگر اس کے باوجود عشق رسول کی مستی میں رہتی ہے، اور اسی مستی نے اس کی ہستی کو ایسا بنا دیا ہے کہ جسے چاہے بلندی میں اچھال دیتا ہے، جسے چاہے پستی میں ڈال دیتا ہے۔ پڑھو درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے قوم کے نوجوانوں، اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو۔ یہ ہے تمہاری تاریخ کہ چند جبہ پوش، بھوکے پیاسے، ٹوٹی تلواریں، زنگ آلود زرہیں، تیغ و سنا لے کر میدان میں نکل پڑے تو بڑھے تو بڑھتے چلے گئے، چڑھے تو چڑھتے چلے گئے، لڑے تو لڑتے چلے گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آخر کون سی ایسی طاقت تھی ان کے اندر، کون سا ایسا جذبہ تھا ان کے اندر، کون سی ایسی صلاحیت تھی ان کے اندر، کون سا ایسا حوصلہ تھا ان کے اندر؟ جواب ایک ہی ہوگا، یقین محکم، عمل پیغام، محبت فتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صلائے کربلا کانفرنس، علامہ سید مسرور رازی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ہم ایک ایسی دیوار تھے جس کے آگے چین کی عظیم دیوار بھی کمزور نظر آتی تھی۔ ہمارا اتحاد مثالی اتحاد تھا، چاہے وہ ہندوستان کا ہندی بولنے والا مسلمان ہو، چاہے وہ عرب کا عربی بولنے والا مسلمان ہو، چاہے وہ ایران کا فارسی بولنے والا مسلمان ہو، چاہے وہ ملیشیا کا ملایا بولنے والا مسلمان ہو۔ ہم زبان کی بنیاد پہ نہیں جیتے ہیں، ہم علاقے کی بنیاد پہ نہیں جیتے ہیں، ہم رنگ و نسل کی بنیاد پہ نہیں جیتے ہیں، ارے ہم جیتے ہیں تو ایک کلمہ وحدت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ جیتے ہیں۔ زمینوں کے بٹ جانے سے رشتوں کا بنٹوارا نہیں ہوتا، رشتوں کا بنٹوارا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ یہ آپ کے مولانا علیم الدین صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ان کے 4 صاحبزادے ہوئے، چاروں بڑے ہوئے، جوان ہوئے، چاروں کی شادیاں ہو گئیں، فیملی آگے بڑھی، ایک گھر میں اٹھاؤ نہ ہونے لگا تو انہوں نے چاروں کے لیے 4 مکان بنوا دیے۔ اب کیا آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ چونکہ پہلے ایک مکان میں رہتے تھے اس لیے چاروں ان کے صاحبزادے تھے، اب 4 مکان میں رہنے
لگے تو ان کے صاحبزادے نہ رہے، زمین بدل گئی تو رشتہ بھی بدل گیا، مکان بدل گیا تو رشتہ بھی بدل گیا۔ بنا تشبیہ و تمثیل ہم ہندوستان میں رہنے والے مسلمان، ہم جتنا درد اپنے ہندی مسلمانوں کے لیے رکھتے ہیں اتنا ہی کوئی حبش میں تڑپے تو بھی ہم تڑپتے ہیں، کوئی بوسنیا میں مارا جائے تو بھی ہم تڑپتے ہیں، کوئی فلسطین میں مارا جائے تو بھی ہم تڑپتے ہیں، کوئی برما میں مارا جائے تو بھی ہم تڑپتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا ان سے کوئی ملنا جلنا نہیں ہے، ہماری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے، ہم نے انہیں دیکھا بھی نہیں ہے، ہم سے ان سے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے۔ رشتہ ہے تو فقط انسانیت کا، رشتہ ہے تو فقط محبت کا، رشتہ ہے تو فقط کلمہ وحدت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا۔ مگر حیرت کی بات ہے دوستو، آج ہندوستان کا مسلمان اگر ذرا سا شبھ چنتک ہو جاتا ہے اپنے کسی پڑوسی کے لیے تو فوراً اس پہ ISI کی مہر لگا دی جاتی ہے، فوراً گلے میں ٹیررسٹ کی زنجیر ڈال دی جاتی ہے، آتنکوادی، دیش دروہی، نہ جانے کیسے کیسے خطاب سے نواز دیا جاتا ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اے سینے میں دل رکھنے والوں سنو، ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اس مہذب مذہب کے ماننے والے ہیں جس نے ہمیں جہاں محبت کا درس دیا ہے، جہاں انسانیت کا درس دیا ہے، جہاں امن و شانتی کا پیغام دیا ہے، وہیں دیش سے محبت کرنے کا بھی پیغام دیا ہے، وطن سے محبت رکھنے کا بھی پیغام دیا ہے۔ ارے وطن کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمیں کسی RSS کے ٹھیکیدار سے وطن حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو ہم ہاتھ جوڑنا بھی جانتے ہیں، اور ہم پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہم ہڈیاں توڑنا بھی جانتے ہیں۔ تبھی تو علامہ اقبال نے کہا تھا ہو حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے۔ مگر میرے دوست وہ تاریخیں کہاں گم ہو گئیں جب 313 نکلے تھے اور سب کی زندگی پہ چھاتے چلے گئے تھے؟ وہ تاریخیں کہاں گم ہو گئیں جب لوگوں کو اسد اللہ اور سیف اللہ کے خطاب سے نوازا جاتا تھا؟ وہ تاریخیں کہاں گم ہو گئیں جسے قسطنطنیہ کی زمین یاد کرتی ہے؟ وہ تاریخیں کہاں گم ہو گئیں جب جبرالٹر کے ساحل پہ ایک مجاہد نے اپنی کشتی کو جلا کر پانی میں گھوڑے اتار دیے تھے اور دعا کے ہاتھ اس طرح پھیلائے تھے، الہی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، تو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تاریخ شاہد ہے کہ مجاہد اسلام نے کشتیوں کو نظر آتش کر کے گھوڑوں کو پانی میں اتارا اور اس طرح اپنی قوم کو خطاب کیا تھا کہ اے میری قوم اچھی طرح دیکھ لے، موت دونوں طرف ہے، آگے دریا ہے، آگے لشکر ہے، پیچھے سمندر ہے، اگر تو دریا میں ڈوبتی ہے تو ادھر بھی موت ہے، اور اگر لشکر سے ٹکراتی ہے تو ادھر بھی موت ہے، لیکن تو مومن ہے، تو مصطفیٰ کا غلام ہے، تو علی کے لشکر کا سپاہی ہے، تو حسین کا چاہنے والا ہے، تو ان کے دسترخوان کا نمک کھانے والا ہے، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ مومن کی موت کیسی ہوتی ہے اور کافر کی موت کیسی ہوتی ہے، بہادر کی موت کیسی ہوتی ہے اور بزدل کی موت کیسی ہوتی ہے، جنتی کی موت کیسی ہوتی ہے اور جہنمی کی موت کیسی ہوتی ہے۔ جو موت تجھے پسند ہے اسے قبول کر لے، اگر بزدل کی موت مرنا چاہتا ہے تو بھاگ کر دریا میں
ڈوب جا، اور شہید کی موت مرنا چاہتا ہے تو خدا کی راہ میں سر کٹا دے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب غازیان اسلام نے گھوڑے دریا میں اتارے ہیں تو دریا کی موجوں نے رستہ چھوڑ دیا، پانی کے دھاروں نے رخ کو موڑ دیا، اور غازیان اسلام نے دشمنوں کو پھوڑ دیا اور ان کی کلائی کو مروڑ دیا۔ اور علامہ اقبال کی زبان کہہ اٹھی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو دوستو، ہماری تاریخ تو یہی بتاتی ہے، لیکن ہم بانٹے گئے، ہم کاٹے گئے، ہم چھانٹے گئے، کہیں زبان کی بنیاد پہ کاٹے گئے، کہیں علاقے کی بنیاد پہ کاٹے گئے، کہیں ذاتیات کی بنیاد پہ کاٹے گئے، کہیں عقیدے کی بنیاد پہ کاٹے گئے، گویا کٹتے چلے گئے، کٹتے چلے گئے، اور جتنے کٹنگ ماسٹر ہیں وہ بھی اتنے شاطر اور چالاک ہیں کہ اس وقت سے کاٹ رہے ہیں، آج تک چین نہیں ملا، کاٹتے ہی چلے جا رہے ہیں، کاٹتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ کوئی پارلیمنٹ میں کاٹ رہا ہے، کوئی اسمبلی میں کاٹ رہا ہے، کوئی سیاست میں کاٹ رہا ہے، اور آج کل تو جناب ووٹر لسٹ میں بھی کاٹ رہا ہے۔ لیجئے سامنے دلیل بھی کاٹتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ مگر میں دوستو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہ کاٹنے میں کامیاب اس لیے ہیں کیونکہ تم کٹنے کو تیار ہو، کیونکہ تم کٹنے کو تیار ہو۔ جس دن تم کٹنا بند کر دو گے، خدا کی قسم وہ ہمیشہ کے لیے تم سے کٹ جائیں گے۔ ایک دن میں نے ایک کلہاڑے سے پوچھا، کیوں رے کلہاڑے، ارے تجھے کب کی دشمنی ہے؟ جہاں اچھی لکڑیاں دیکھتا ہے فوراً کاٹنے لگتا ہے، جہاں ہرا بھرا درخت دیکھتا ہے فوراً کاٹنے لگتا ہے، نہ باغ دیکھتا ہے نہ گلستان، نہ پھول دیکھتا ہے نہ پھل، نہ مالی دیکھتا ہے نہ باغباں، ہمیشہ کاٹتا ہی رہتا ہے۔ کلہاڑے نے کہا، حضور خطا معاف، میری غلطی کیا ہے؟ آپ مجھے کوس رہے ہیں، جتنا جی چاہے کوس لیجئے، مگر ذرا غور تو کیجئے، ہم میں کاٹنے کی صلاحیت کہاں ہے؟ ہم میں کاٹنے کی قوت کہاں ہے؟ آپ مجھے تو دیکھ رہے ہیں، لیکن اسی لکڑی کی برادری کا جو مجھ سے سٹا ہوا ہے آپ اسے نہیں دیکھ رہے۔ ارے اصل قصور تو اسی کلہاڑے سے سٹے ہوئے اس لکڑی کے ڈنڈے کا ہے۔ اگر وہ ڈنڈا بیٹ نہ بنا ہوتا تو ہم کاٹنے کے لائق کہاں سے ہوتے؟ تو لکڑی کو تو لکڑی کی برادری کاٹ رہی ہے، بلا تشبیہ آج مسلمانوں کو مسلمانوں کی برادری کاٹ رہی ہے۔ کہیں نیتا بن کر، کہیں ابھینیتا بن کر، کہیں لیڈر بن کر، کہیں ٹیچر بن کر، اور کچھ نہیں تو پھٹیچر بن کر۔ قوم کے کچھ ٹھیکیدار آج ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں میرے پاکٹ میں اتنے مسلمان ہیں، مجھ سے سودا کرو۔ مغیر سے نکلے منت اللہ رحمانی، کہا مجھ سے سودا کرو، میں مسلمانوں کا ٹھیکیدار ہوں۔ دہلی سے آئے مولانا اسماعیل دہلوی، کہا مجھ سے سودا کرو،
میں مسلمانوں کا ٹھیکیدار ہوں۔ ندوہ سے نکلے مولانا ابو الحسن ندوی، کہا مجھ سے سودا کرو، میں مسلمانوں کا ٹھیکیدار ہوں۔ اور کہیں سے آئے رشید گنگوہی، کہا مجھ سے سودا کرو، میں مسلمانوں کا ٹھیکیدار ہوں۔ اور آج بھی دلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر مولانا بخاری کہتے ہیں مجھ سے سودا کرو، میں مسلمانوں کا ٹھیکیدار ہوں۔ گویا مسلمان کے نام پہ سب اپنا اپنا کام کرتے رہے اور کر رہے ہیں، اور مسلمان قوم ہے کہ دن بدن پستی میں گرتی چلی جا رہی ہے، دن بدن بد سے بدتر حالت ہوتی جا رہی ہے۔ آج اس ملک کے اندر سب سے ان پڑھ اور جاہل قوم کوئی ہے تو وہ یہی قوم مسلم ہے۔ اس ملک میں اگر سب سے ناکارہ نوجوان کسی کا ہے تو وہ اسی قوم مسلم کا ہے۔ اس ملک کے اندر سب سے زیادہ اپاہج اگر کوئی بڈھا ہے تو وہ اسی قوم مسلم کا ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں، سروے کہتی ہے مسلمز ہیو لوئسٹ لٹریسی ریٹ ان دس کنٹری، مسلمان سب سے زیادہ جاہل اس ملک کے اندر ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے دوستو، بلکہ میں تو کہتا ہوں بڑے ہی شرم کا مقام ہے کہ وہ قوم جس نے دنیا میں علم کا پرچم لہرایا، وہ قوم جس کے گھر سے امام غزالی پیدا ہوئے، وہ قوم جس کے گھر سے امام رازی نکلے، وہ قوم جس نے دنیا کو ارسطہ تالیس دیا، وہ قوم جس سے دنیا نے حکیم جعلی نوس کو جانا، وہ قوم جس سے دنیا نے ابو علی سینا کو جانا، وہ قوم جس کے گھر سے مولائے روم نکلے، آج وہی قوم سب سے پیچھے نظر آ رہی ہے۔ ارے وہ قوم جو علم کی بنیاد پہ سب سے آگے رہی، عمل کی بنیاد پہ سب سے آگے رہی، ہنر کی بنیاد پہ سب سے آگے رہی، فن کی بنیاد پہ سب سے آگے رہی، آج وہی قوم سب سے پیچھے نظر آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے دوستو؟ وجہ فقط یہ ہے تم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا ہے، تم نے اپنے ماضی کو بھلا دیا ہے، تم نے اپنے علمی سرمایہ کو کھو دیا ہے، تم نے اپنے ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ کو گرا دیا ہے۔ ورنہ ذرا اپنے آس پاس کے ماحول کا جائزہ تو لو، وہی جاپان ملک ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس کے اندر ناگاساکی اور ہیروشیما کے اوپر پرمانو بم برسائے گئے، سارے لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو گئیں، کوئی اندھا ہو کے نکلا، کوئی لولہا ہو کے نکلا، کوئی لنگڑا ہو کر نکلا، مگر قربان جاؤ دوستو، اسے کہتے ہیں پہم کوشش، اسے کہتے ہیں لگاتار کوشش، اسے کہتے ہیں جد و جہاد۔ اگر انسان کا حوصلہ زندہ رہے تو انسان کون سی منزل پار نہیں کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے دانشوروں نے کہا کہ اب دنیا سے جاپان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اب دنیا کے جغرافیے پہ جاپان نام کا کوئی ملک باقی نہ رہے گا۔ مگر دیکھیے تو جناب، آج وہی جاپان صرف اس کا نام ہی باقی نہیں ہے بلکہ اس کا نشان بھی باقی نظر آ رہا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اتنا جلدی گرنا، گر کے اٹھنا، اٹھ کر سنبھلنا، سنبھل کر چلنا اور چل کر دوڑتے ہوئے پوری دنیا کی منڈی پہ چھا جانا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو اے لوگو، جاپان جیسا ملک تو 50-60 سال میں تباہ و برباد ہو کر کے پھر سے آگے نظر آنے لگے، اور وہ قوم جو 1400 سالوں سے آگے رہی ہے وہ اتنا پیچھے ہو جائے، اتنا پیچھے ہو جائے۔ اے لوگو، اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو، اپنے ماضی کے احوال، اپنے ماضی پہ دھیان ڈالو، ماضی سے سبق لے کر اپنے حال کو بحال کرو، اپنے حال کو بحال کرو، ورنہ آج تو بے حال نظر آ ہی رہے ہو، آگے جا کے اور بھی بدحال نظر آؤ گے، آگے جا کر اور بھی بدحال نظر آؤ گے۔ نہ تمہارے پاس حال باقی رہے گا، نہ مال باقی رہے گا، نہ قال باقی رہے گا، اگر رہے گا تو فقط ملال باقی رہے گا۔ اس لیے دوستو، اپنے حالات کا جائزہ لو، اپنے ماضی کا ذرا معائنہ کرو، اور اس کے باوجود کہ آج قوم اتنی پستی میں جا رہی ہے، پھر بھی لوگ ہیں کہ بولی لگا رہے ہیں، پھر بھی لوگ ہیں کہ قوم کا سودا کر رہے ہیں۔ کیا کیجئے گا جناب، آج کل چمچوں ہی کا زمانہ، آج کل چمچوں ہی کا زمانہ ہے، سب کے چمچے،
سب کے چمچے، مولانا کے بھی چمچے ہیں، مفتی کے بھی چمچے ہیں، شاعر کے بھی چمچے ہیں، مقرر کے بھی چمچے ہیں، اور اب تو حالت یہ ہو گئی کہ پیر کے بھی چمچے۔ تو اگر نیتاؤں کے چمچے رہے تو پھر حیرت کی کیا بات؟ نیتاؤں کے چمچے اگر رہے تو حیرت کی کیا بات؟ مگر دوستو چمچوں کی بھی کوالٹی ہوتی ہے، چمچوں کی بھی کوالٹی ہوتی ہے۔ ایک چمچہ تو وہ ہے جو ہمیشہ چمکتا رہتا، چاندی کا چمچہ، چاندی کا چمچہ۔ ارے چمچہ بننے میں بھی فائدہ ہے یار، بنو تو چاندی کا چمچہ بنو۔ اب میں بھی چمچہ ہوں، آپ بھی چمچہ۔ میں آپ کے بارے میں تو گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ کس کے چمچہ ہیں، مگر اپنے بارے میں بتا دوں کہ میں چمچہ ہوں مگر غوث پاک کا چمچہ، میں چمچہ ہوں غریب نواز کا چمچہ، میں چمچہ ہوں محبوب الہی کا چمچہ، میں چمچہ ہوں مخدوم بہاری کا چمچہ، میں چمچہ ہوں مخدوم سمنا کا چمچہ، میں چمچہ ہوں شہباز اشپرواز کا چمچہ۔ اس لیے کہ جو ان کے چمچے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چمکتے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ چمکتے رہتے ہیں۔ قبر میں رہے تو چمکے، سفر میں رہے تو چمکے، حضر میں رہے تو چمکے، رزم میں رہے تو چمکے، بز میں رہے تو چمکے، خلوت میں رہے تو چمکے، جلوت میں رہے تو چمکے۔ جہاں گئے چمکتے رہے۔ ان کا تن بھی چمکے، ان کا من بھی چمکے، ان کا بدن بھی چمکے، ان کا پیرہن بھی چمکے، ان کا زخن بھی چمکے، ان کا دہن بھی چمکے، ان کا کفن بھی چمکے، اور ان کا مدفن بھی چمکے۔ ارے یہ تو ایسا چمکے کہ لالا زاروں میں رہے تو بھی چمکے اور اپنے مزاروں میں رہے تو بھی چمکے، ہے نا؟ تو چمچوں کی بھی کوالٹی، ایک تو ہے چاندی کا چمچہ اور دوسرا ہے اسٹیل کا چمچہ، اور آج کل سب سے خطرناک نکل گیا پلاسٹک کا چمچہ۔ اسٹیل کے چمچے کو تو موڑنے کے لیے پھر بھی کافی محنت کرنی پڑتی ہے، مگر یہ پلاسٹک کا چمچہ ایسا ہے جدھر وزن پڑتا ہے خود بخود مڑ جاتا ہے، جدھر وزن پڑتا ہے خود بخود مڑ جاتا ہے۔ تو آج کے چمچے بھی جو نکلے مسلمانوں کا سودا کرنے تو پلاسٹک کے بن کے نکلے، جدھر وزن پڑتا گیا ادھر خود بخود مڑتے چلے گئے۔ اور کسی نے تو بڑا ہی اچھا مشورہ ان چمچوں کو دیا کہ سر پہ نہ تیرے مفت میں الزام آتا، سر پہ نہ تیرے مفت میں الزام آتا، بازار میں بکتا بھی تو کچھ دام آتا۔ ارے چمچہ ہی اگر بننا تھا ظالم تجھ کو، اسٹیل کا بن جاتا تو کچھ کام آتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو دوستو ان چمچوں سے خود کو بچائیے، ان چمچوں کے حوالے سے اور ان کے حوالے ہونے سے خود کو بچائیے، اور دنیا کو دکھا دیجئے کہ قوم مسلمان وہ قوم ہے جو بکنے والی قوم نہیں ہے، مسلمان وہ قوم ہے جو فروخت ہونے والی قوم نہیں ہے، اور جو بک گیا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر چیز کے بکنے کی الگ الگ منڈی ہے، الگ الگ منڈی ہے۔ سورت میں کپڑا بکتا ہے، ٹاٹا میں لوہا بکتا ہے، آگرہ میں پیٹھا بکتا ہے، ناگپور میں سنترا بکتا ہے، اور یہ بھاگلپور ہے یہاں تو انسان سے لے کے جانور تک سب بکتا ہے۔ بولی لگاتے جائیے، کوئی منع کرنے والا نہیں، سب کی اپنی اپنی منڈی، لیکن کیا ہمارے بکنے کی بھی کوئی منڈی ہے؟ جواب ملے گا
پوری دنیا کے اندر اگر تیرے بکنے کی کوئی منڈی ہے تو وہ فقط ایک ہی منڈی ہے، جس منڈی کے آگے ساری منڈی ٹھنڈی ہے، اور یہ ایسی ٹھنڈی ہے کہ اللہ رے یہ گرمی ہے بازار مصطفیٰ، اللہ رے یہ گرمی ہے بازار مصطفیٰ، خود بک رہے ہیں آگے خریدار مصطفیٰ، اور وہ بھی اس جذبے کے ساتھ کہ آ گیا ہے سارے بازار خریدا جائے، نقد رحمت سے گنہگار خریدا جائے، سب سے پہلے مجھے سرکار خریدا جائے، سب سے بڑھ کر ہوں خطاکار خریدا جائے۔ ایسا بازار محبت ہے مدینہ کے جہاں جس کو کوئی نہ خریدے وہ